ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کا ایک خاص فضل یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دعوت کے کام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا کی ہے۔ ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے۔ جس جانور کو بھی لیجئے اس کی طبیعت الگ ہے۔ اگر شیر کو دیکھیں گے، شیر کے اندر اللہ نے شیر کے دانتوں میں ایسی طاقت رکھا ہے اور اس کے دانتوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ گوشت چابتا ہے۔ اور بکری ہے، گائیں ہیں، اللہ نے ان کے دانتوں کو ایسے بنائے ہیں کہ یہ پتے چابتے ہیں، گھاس چابتے ہیں، گوشت کھا نہیں سکتے۔ اور شیر ایسا ہے کہ وہ گھاس کھا نہیں سکتا۔ دونوں مختلف، لیکن اللہ نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی۔ گوشت بھی کھاتا ہے انسان اور یہ سبزی وغیرہ بھی کھاتا ہے، بھاجی وغیرہ، یہ تمام چیزیں کھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے دانتوں کو ایسا رکھا کہ یہ دونوں کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دکھا رہے ہیں کہ انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ صرف ایک کام کے لیے دنیا میں نہیں آئے، وہ صرف ایک کام کے لیے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ دونوں کو دو دو کام دے کر بھیجے۔ ہم تو کام صرف دنیا ہی کے کاموں کو کام سمجھے ہیں، ہاں یہ بھی کام ہے، لیکن ہمیں سب صرف دنیاوی ہی کام، یہی کام اصل ہے سمجھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو اصل کام ہے وہ دین کا کام ہے، اور ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ دین کی محنت ہے۔ دین کا کام کر کے خود اپنے آپ کو دین پر لانا اور پھر اسی دین کے کام سے دوسروں تک دین کو پہنچانا، یہ دو کام ہمارے ہیں۔ ہمیں خود عمل کرے نہیں،
دوسروں کو دین کی طرف بلائے، نقصان، اور جو بلا رہے ہیں ان کی بات مانے نہیں، یہ بھی نقصان، خود عمل کر رہے لیکن دوسروں کو بلا رہے نہیں، یہ بھی نقصان۔ اس لیے دونوں کام ہمارے ہیں، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ دین پر عمل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور دین کی دعوت دینا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو بنائے ہیں، ان کے کام بھی تقسیم کر دیے۔ عورت کے لیے گھر کے کام ہیں، وہ گھر کے کام کاج کرے، مردوں کے لیے گھر کے باہر کے کام ہیں، وہ گھر کے باہر کا کام کرے، اور دونوں کے جسموں کو اللہ نے ایسا ہی بنایا۔ مرد گھر کے باہر رہتا ہے، اس لیے اللہ نے مرد کے جسم کو ایسا مضبوط بنایا کہ وہ دھوپ بھی برداشت کرتا ہے، گرمی بھی برداشت کرتا ہے، سردی بھی برداشت کرتا ہے، وہ چلتا ہے پھرتا ہے لیکن تھکتا نہیں، محنت کرتا ہے۔ عورت کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ باہر جس طرح مرد کام کرتا ہے ایسے عورت نہیں کام کر سکتی، اگر کر بھی لے تو تھوڑے دنوں کے بعد بیمار پڑ جاتی ہے، نہیں کر سکتی۔ اللہ نے عورتوں کے جسم کو ایسا بنایا کہ وہ گھر کے اندر ٹھنڈی چھاؤں میں رہتے ہوئے وہ گھر کا کام کاج سنبھالے، بچوں کی تربیت کریں اور خود کو اللہ کے حوالے کریں اور گھر کی صفائی کرے، یہ کام کے لیے عورت کو بنایا، دونوں کو بنایا، دونوں کے کام کو تقسیم کر دیا۔ جب مرد باہر کا کام کرتا رہے گا، عورت گھر کے اندر اپنا کام کرتی رہے گی، زندگی بڑی سکون سے گزرے گی۔ عورت گھر کا کام صحیح نہیں کری، گھر کے اندر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، لڑائیاں شروع ہو جائیں گے۔ مرد باہر تو جا رہا ہے لیکن باہر جا کر باہر کی ذمہ داری، باہر کے کام نہیں کرے گا، تو ایسے وقتوں میں گھر کے اندر فساد، جھگڑے شروع ہوں گے۔ دونوں کی جو ذمہ داری ہے وہ دونوں مکمل طور پر ادا کرتے رہیں گے، دونوں مکمل اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے، تو یہ دو گاڑی کے جو دو چاک ہیں، جو دو ٹائر ہیں، یہ صحیح طور پر استعمال ہوں گے، آگے گاڑی چلتی رہے گی، ورنہ مشکل۔ ایک ٹائر بھی اگر پنچر ہو گیا تو گاڑی آگے بڑھنے کے لیے بڑی پریشانی۔ بالکل اسی طرح مرد اور عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے تو زندگی کی گاڑی آگے چلے گی، ورنہ پریشانی۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہ دو ٹائر جو گاڑی کے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک چلے گا تو دوسرا بھی چلے گا، ایک ٹہرے گا تو دوسرا بھی ٹہر جائے گا۔ بریک ماریں گے چلتے ہوئے ٹائر ٹہر جائیں گے، دو ٹہریں گے، ایسا نہیں کہ ایک ٹہرا اب ایک نہیں لگاتا ہے انہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ دونوں ٹائر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ دینے والے، تبھی جا کر گاڑی آگے چلتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورتوں کو پیدا کیے ہیں، یہ مرد اور عورتیں دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ دینے والے۔ جس طرح
اللہ نے دنیاوی کام کو بانٹ دیا کہ عورتوں کے بھی ذمے ہیں، یہ عورتوں کے ذمے یہ کام ہے، مردوں کے ذمے یہ کام ہے، اسی طرح دین کا جو کام ہے یہ بھی دونوں کے لیے ہے، دونوں اس کے ذمہ دار ہیں، دونوں مل جل کر کام کریں گے تو کام بنے گا۔ اس کی طرف اللہ نے یہ ارشاد فرمایا والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے، صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ یہاں پر فرماری کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں دین کے اعتبار سے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کس بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے میں اور برائیوں سے روکنے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ دینے والے۔ جب یہ ایک دوسرے کو ساتھ دیتے ہیں تو گھر کے اندر دینداری رہتی ہے، اور گھر کے باہر جب شوہر جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے محلے کے اندر بھی دینداری آتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو دین ذریعہ بنا کر سارے محلے کے اندر، سارے شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی دین کے فیصلے فرماتے ہیں، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا قانون ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں جب بھی حضرات انبیاء علیہم السلام دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے ازواج مطہرات بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز ہو، چاہے دنیاوی زندگی چاہے اخروی زندگی، دونوں مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے کریں گے تو کام آسان ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، جب آپ کو نبی بنایا گیا، اور پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو غار سے آپ اپنے گھر کو آئے، اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، کانپ رہے تھے، کہنے لگے کہ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ۔ تو میری ماں اور بہنوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کیا ہوا، کیوں چادر اڑائے؟ اس کے بعد جیسا ہی آپ آڑا پڑے تو آپ پر چادر اڑائے اور کہنے لگے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے میں غار میں عبادت کرتا ہوا بیٹھا تھا، ایک ایسا اجنبی شخص، ایک عجیب چیز مجھے نظر آئی، اس کے پیر زمین پر ہیں اور اس کا سر آسمان کو لگ رہا ہے، بڑا اونچا آدمی، اور اس نے مجھے میرے ساتھ ایسا کیا، اپنے سینے سے دبایا اور اس کو معانقہ کیا، زور سے دبایا، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس رہی ہیں، ایسا مجھے دبایا اور مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے۔ امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی نہیں آپ گھبراؤ نہیں، آپ ڈرو نہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، آپ تو بڑے ہی اچھے انسان ہیں، اچھے شخصیت ہیں، ہر ایک کے بارے میں آپ اچھائی کا بھلائی کا سوچتے ہیں، ہر انسان اچھا رہے یہ آپ سوچتے ہیں، اور ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہر ایک کو ساتھ دیتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اور کمزوروں کے کاموں کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اتنے اچھے صفات آپ کے اندر ہیں، ایسے اچھی عادتوں والے انسان کو اللہ ضائع کیسا کرے گا؟ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ڈرو نہیں، آپ ڈرو نہیں۔ اس کے بعد تسلی دی، بٹھائے، اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے،
ورقہ بن نوفل اس زمانے میں ایک تورات کے بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنی ضروریات کے مسائل ان سے سیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ دیکھو آپ کا بھتیجا کچھ کہہ رہا ہے۔ ان کی بات سنی گئی تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے آپ آخری نبی ہو، وہ جو مانوس آپ کے پاس آیا تھا وہ اصل میں فرشتہ تھا، جبرائیل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا اور لا کر آپ کو دین سکھایا کرتا تھا، اللہ کا پیغام دیا کرتا تھا جو آج تمہارے پاس بھی آیا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ آپ سے دین کا کام لے گا۔ آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو ظلمت ہے، کفر و شرک کا اندھیرا جو چھایا ہوا ہے پوری دنیا میں، آپ کی محنت سے آپ کو ذریعہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی اس ظلمت کو ختم کر دے گا اور اللہ کا پیغام ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ہاں، ارے کیسا؟ اتنے اچھے لوگ ہیں، مجھے مانتے ہیں، میری بات نکالتے نہیں اور مجھے سچا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں نہیں آئی اس وقت۔ یہ دین کا کام ایسا ہے، جب کام کرنے لگو گے تو شیطان آئے گا، رکاوٹیں ڈالے گا اور لوگوں کے ذریعے سے رکاوٹیں پیدا کرنے کی، کام کرنے والے کو کام سے ہٹانے کی کوششیں کرے گا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے۔ اس وقت سے آج تک جو بھی کام کرنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ جب گھر کو آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے ہیں، ابھی بھی ان کے اندر ڈر باقی ہے، تو میری ماں اور بہنوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر وہ دوبارہ وہ فرشتہ آئے تو مجھ سے کہنا۔ اتفاق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے گھر کو آ گئے ہیں، یہاں پر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ڈرو مت، آپ بیٹھو، میں بھی بیٹھتی ہوں، میرے بازو میں بیٹھو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے اور اپنے بازو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے، کہنے لگے کہ آپ دیکھو وہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں وہ ہے۔ اچھا آپ یہاں پر بیٹھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بائیں طرف بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کہا کہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہے، ابھی ہے وہ۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اٹھو میرے گود میں بیٹھو، اب دیکھو وہ ہے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہے، پھر بازو میں بٹھائے، کہنے لگے اچھا آپ بتاؤ کہ اب رہتا ہے یا نہیں، اور اپنا جو دوپٹہ تھا تھوڑا پیچھے کیا جس کے وجہ سے بال نظر آ گئے۔ پوچھا کہ اب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو، اپنے دوپٹے کو صحیح کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے جو تمہیں اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ آپ سے بڑا اونچا کام لے گا، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھیں عورتیں اس زمانے کی جو اپنے شوہروں کو اس طرح دین میں مدد کیا کرتی تھی۔ ہماری عورتیں ڈر جاتی، تمہیں جماعت میں جاتی، جماعت میں گئے تو کیسا گھر کیسا چلنا، کون ہے چلانے والے، ہمارے دیکھنے والے کون ہیں، فلاں کون ہے، کیا کیا کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کی عورتیں ایسا ساتھ دیتی تھیں، آپ جائیے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے،
آپ چلے جائیں اللہ کے راستے میں، آپ نکل جائیں، آپ اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے تو ہمیں ساتھ دینے والا اللہ ہے. کل ہمیں بھی اللہ کے سامنے فخر کریں گے کہ ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی آپ کے راستے میں گیا تھا. قیامت میں فخر کریں گے. اس لیے اللہ نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا کہ وہ دین میں ساتھ دے، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ دی. اس زمانے کی عورتیں جب جنگیں غزوات ہوتی تھیں اور غزوات میں جو زخمی ہوتے تھے ان کو پانی لا کر پلایا کرتی تھیں. اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو تیار کراتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلو. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جتنا دور جائیں گے اور جتنی محنت کریں گے، عورتیں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی تھی کہ میرا شوہر، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی اللہ کے راستے میں یہ محنت کر رہا ہے. اصل عزت تو میری ماں اور بہنوں اللہ نے دین میں رکھا ہے کہ دین کی جتنی محنت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی عزت دیں گے، اتنا کامیاب کریں گے. دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح ساتھ دی. ان واقعات کے ذریعے سے اللہ یہ بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والی عورتوں کو کہ تم بھی اپنے گھر میں رہنے والے مردوں کو ساتھ دیا کرو اور ان کو تیار کرا کر اللہ کے راستے میں بھیجو. یہاں ایک بات ہے وہ بتا کر پھر میں آگے چلوں گا. امی عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے اور دوپٹہ پیچھے لے گئے، بال نظر آئے تو فرشتہ غائب. عورت یہ پردے میں رہنے کی چیز ہے، مکمل پردہ. گھر کے اندر کیسا رہنا، بال بھی نظر نہیں آنا، صرف چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر گھر کے اندر. جب گھر کے باہر جائیں گے چہرہ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، پورا پیاک جس طرح موز رہتا ہے اس طرح. لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے صرف یہ چیزاں، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر یہ کھلا رکھنا، بال بھی نظر نہیں آ رہا. جب بال نظر آتا ہے تو گھر میں آنے والے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر نہیں رہتے. جہاں جس گھر کے اندر عورت بے پردہ ہو جاتی ہے، بے پردے غفلت کی وجہ سے اس کے بال بھی نظر آتے ہیں، فرشتہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر آتے نہیں بلکہ چلے جاتے ہیں. جس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے شیطان اس گھر کو اپنا اڈا بناتے. آج گھر کے اندر جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں اور اولاد ہماری جو نافرمانی کر رہی ہے اور ہم سے دور بھاگ رہی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے پردہ نہیں کر رہے، اس لیے شیطان ہمارے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں. شیطان ہمارے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں اور فسادات کر رہے ہیں. اس کام کے ذریعے سے میری ماں اور بہنوں یہی سمجھایا جا رہا ہے، اس دعوت، اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور مکمل طور پر دین پر عمل کریں، مکمل طور پر دین پر عمل کریں. اس لیے یاد رکھیں جب تک ہم گھر کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہم پردے کے اندر رہے. جب گھر سے باہر نکلے چہرہ بھی ہمارا چھپا ہوا ہو، ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہو، پیر بھی چھپے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے کئی واقعات بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے بتا کے حضرات انبیاء علیہ السلام کے اور صحابہ کے ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم ان کو غور سے سنیں گے، پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی عطا کریں گے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 4 بیٹے تھے. یہ چاروں ان کے اپنے بیٹوں کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی
کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے اور دین کو ضرورت ہے. یاد رکھنا میں نے آپ کے ابا کے پیچھے کوئی غلط قدم، آپ کے ابا کی عزت میں کوئی داغ دھبا نہیں لگائی. تم میری بات مانو گے تو میں آپ سے راضی رہوں گی. بیٹوں نے کہا کہ بولو کیا ہے؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، ان کے امی جان کہنے لگی کہ دیکھو کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تم چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں جانا، چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں جانا، اور جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا. اگر زندگی باقی رہی تو ملیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملیں گے، ملاقات کریں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے اے خنسہ تو میرے لیے کیا لائی، تو میں اللہ کے سامنے فخر سے کہہ سکوں یا اللہ میں اپنے چاروں کے چاروں بیٹوں کو آپ کے راستے میں شہید کر دیا. کیسی مائیں تھی. اللہ نے عورت کے ہاتھ میں، عورت کی زبان میں ایسی صلاحیت، ایسا ٹیلنٹ رکھا ہے کہ عورت اگر چاہی تو گھر کے اندر دین داخل ہو سکتا ہے، آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ. عورت ہر بات مناتی ہے، اسے کیا تو ہونا بولے تو شوہر کو بولتی لاکھ دیے تک چھوڑتی نہیں، منا لیتی، شوہر لا کے دے دیتا. کوئی تقریب ہے، کوئی شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، پیسہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بچہ ایک ہی بچہ ہے جو، یا ایک ہی بیٹی ہے تو بار بار شادی کرتی ہیں، ایک ہی بار کرنے کا زندگی میں خوشی سے کریں گے، سب کریں گے. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جاؤ جا کر کہیں سے قرضہ لے کر آؤ. اگر قرضہ نہیں ہے تو سود بیاج کو لے کر آؤ تاکہ ہم خوشی سے شادی کر سکے، فنکشن کر سکے. اللہ اکبر. چھوڑتی نہیں، اپنی بات منائے تک چھوڑتی نہیں. جب مان لیتے ہیں تو گھر کے اندر سکون، بڑی خوشی کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے. میری ماں اور بہنوں، جس طرح آپ دنیا کے کاموں کو کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے جس طرح گھر کے اندر رہنے والے مردوں کو تیار کراتے ہیں نا، ایسا ہی اگر آپ دین کے خاطر اس کو تیار کرائیں گے، دین کے پابند بنائیں گے، تو اپنی زندگی میں بھی دین ہوگا، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان تمام کی زندگیوں میں بھی دین آئے گا. بڑا آسان آپ کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ کس طرح بات کو منا لینا ہے، کس طرح کام بنانا ہے. یہ عورتوں کو بڑا آسانی آ جاتا ہے. اللہ نے وہ صلاحیت تمہیں دی ہے، کسی کے اندر نہیں. اگر عورت ٹھان لی تو اس کے لیے دین پر چلنا اور اپنے پورے گھرانے کو دین پر عمل کرانا آسان ہے. اللہ کے راستے میں نکال کر، بار بار نکال کر یہی ذہن بنایا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو یقین اسباب پر ہے، مال و دولت پر ہے، اس سے نکل کر اللہ کی ذات پر آ جائے. جب اللہ کی ذات پر ہمارا یقین آ جائے گا میری ماں اور بہنوں، ہمیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پردے کے اندر مستورات بھی بیٹھی ہوئی تھی. کہنے لگے ایک جماعت جائے گی اور پانی کے جہاز میں بھی سفر کرے گی اور اللہ کے پیغام کو پہنچائے گی. ایک عورت کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے میں اس میں جاؤں. کیسا شوق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو اس جماعت میں شامل فرما. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات دہرائی کہ ایک جماعت جائے گی جو سمندروں کا سفر کرے گی اور پھر وہاں پر اللہ کے پیغام کو پہنچائے گی. تو وہی عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ دعا کرنا کہ میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی جماعت میں ہو، تم پہلی جماعت میں. کیسا شوق تھا مستورات کو، عورتوں کو اس زمانے کے.
کہ اللہ کے دین میں میں بھی استعمال ہوں، اللہ کے دین میں میں بھی استعمال ہوں. کیسا شوق تھا ان عورتوں کے اندر، ایسا شوق مردوں کے اندر بھی ایسا شوق، بچوں کے اندر بھی ایسا شوق تھا. تب جا کر ہم تک یہ دین آیا ہے. اگر وہ بھی اس زمانے کی عورتیں بھی ہمارے جیسا سوچنے لگی تو ہمارے تک دین نہیں آتا. محدثین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ آپ پہلی جماعت میں ہی دوسری جماعت میں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جماعت میں رہیں گے، اس کے بعد آپ شہید ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں. عورتیں یہ تمنا بھی کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جائے. اللہ اکبر، کیسی کیسی تمنا ہے. میری ماں اور بہنوں، دنیا کے اندر دنیا سے اگر کوئی چیز لے جانا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ لے جانا ہے. ایمان اور اعمال صالحہ اسی دعوت کے کام کے ذریعے سے ہمیں سیکھنا ہے. اس لیے بار بار نکلنا، ایمان بنانے کے لیے، اعمال سیکھنے کے لیے بار بار نکلنا. جب نکلیں گے بار بار، اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے گا اور ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے پورے خاندان کے اندر دین باقی رہے گا. اللہ نسلوں تک دین کو باقی رکھیں گے. جس طرح صحابہ محنت کرنے کی وجہ سے ہم تک دین آیا، ہمیں بھی ایسا محنت کریں گے تو ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی دین کو باقی رکھیں گے. اس لیے نام لکھاؤ، پہلے دعا ہوگی اور دعا کے بعد آپ کوئی کھڑے ہو کر یا اپنا نام 2 مہینوں کے لیے، جس کا چھلا لگا ہوا ہے وہ 2 مہینوں کے لیے، یا اشرا لگا ہوا ہے چھلے کے لیے یا پھر اشرے کے لیے، اور اسی طرح 3 دن کے لیے تشکیل کریں اور جو مستورات آئی ہیں ان کے نام بھی لکھ لیں. درود شریف پڑھ لے. دعا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں پر صرف نظر فرما. بے شک گنہگار ہے مولا، خطا کار ہے مولا، تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں پر صرف نظر فرما. یا اللہ ہم جیسے بھی اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا، عفو و عافیت کا، درگزری کا معاملہ فرما. یا اللہ اگلے پچھلے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم جیسے بھی ہم اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے آج جمعے کو قبول فرما، ہمارے آج کے اجتماع کے دن کو اللہ قبول فرما. جتنے مرد اور عورتیں اللہ اس اجتماع میں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما، سب کو اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما، دور و دراز کے لیے اللہ قبول فرما. اے اللہ جو جماعت آئی ہے مولا، اس جماعت کو ذریعہ بنا کر سارے عالم کے اندر عموماً اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، خصوصاً مولا ہمارے شہر کے اندر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. جماعت کل بھی یہیں پر رہے گی، تمام مستورات تعلیم میں بھی ساتھ ہیں. جنوری میں 8 اور 9 یعنی منگل، چاشمبار، جمعرات کو اجتماع ہوگا. تمام مستورات سے درخواست ہے کہ وہ دعا کریں اجتماع کی کامیابی کے لیے، اور گھروں کے اندر تشکیلیں بھی کریں اور تیار کر کے خود بھی نکلیں، اور گھر کے اندر جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیں. سبحان اللہ.